في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کے بعد دینے والے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین. صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ نے یہ مسجد قباء میں، بہت مبارک مسجد میں اور مبارک مہینہ ربیع الاول میں اور مبارک وقت میں یعنی جمعہ کے وقت میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ آج کے خطبے کو بھی قبول فرمائے، آج کی نماز کو بھی قبول فرمائے. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت پر جمعہ میں آ جائے، جیسے ماشاء اللہ آپ سب لوگ وقت پر آ جائے جمعہ میں، جو وقت پر جمعہ میں آ جائے اور سنتیں بھی پڑھے، خطبہ بھی سنے، فرض بھی پڑھے، سنتیں پڑھے اور اس کے بعد اپنے گھر جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنے والے ایک ہفتے کے گناہ اللہ آج ہی معاف کر دیتا ہے. تو دعا کرے کہ اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں دیکھو وقت بہت کم ہے، تقریباً 25 منٹ ہمارے پاس ہے، 1:25 پر بات کو ختم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ ایک دن مجھے آپ سب کو مرنا ہے. بولو مرنا ہے، اور یہ یقینی ہے کہ مرنا ہے اور قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے. میرے کو بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے اور مرنا یقینی ہے. ساتھ میں بولو مرنا یقینی ہے اور اللہ کو جواب دینا بھی یقینی ہے. اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ ربیع الاول مہینہ اتنا پیارا مہینہ آ گیا جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی کا آنا بھی اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی. میں اکثر کہتا ہوں آنا اتنا مبارک کہ ہمارے نبی آئے تو ہمیں ایمان ملا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں عدل اور انصاف ملا، ہمیں امن کا پیغام ملا، ہمیں اللہ کا حق ملا، ہمیں بندوں کا حق ملا. ہمارے نبی آئے تو ہمیں نعمتیں ہی نعمتیں ملی اور ہمارے نبی جب گئے اللہ کی قسم زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر ہمیں نظر آیا. تو آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک ہے. تو میرے دوستوں اتنے پیارے مہینے میں جیسے دیکھو ہمارے یہاں پیارے پیارے مہینے آتے ہیں، محرم مہینہ آتا ہے، کربلا والا مہینہ آتا ہے، یہ ربیع الاول ہمارے نبی کا آنا بھی اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی. ذوالحجہ مہینہ آتا ہے جس میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ ہوتا ہے اور حج کا موسم آتا ہے. میرے پیاروں سب سے بڑا مہینہ شعبان اور اس سے بڑا رمضان مہینہ آتا. ایسے بڑے بڑے مہینے میں بھی اگر ہماری زندگی نہ بدلے تو سوچو کہ پھر ہماری زندگی کب بدلے گی. میرے پیاروں اور موت آنی ہے، بولو ساتھ میں بولو موت. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا، بے شک سنا ہوگا. ساتھ میں بولو سیدنا حضرت ابراہیم. ساتھ میں بولو کہ نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں سفر پر
بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے ہیں، سفر پر گئے تو جس گاؤں میں گئے ہوں گے تو وہاں کے قبرستان میں گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کے قبرستان میں گئے. اب وہ بہت پرانا قبرستان، ساری قبریں بھی بہت پرانی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری قبریں سڑ گئی ہیں، ہڈی ہو گئی ہے، گل گئی ہے، اور سب کا نام و نشان ختم ہو گیا. کون کب مرا، کیسے مرا، کیوں مرا، وہ سب معلوم نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے، قبرستان گئے، پرانی قبر کو دیکھا. بہت کچھ دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ ان کو واپس زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان کو کیسے زندہ؟ معلوم ہے کس زمانے میں مرے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ بس اللہ کی آواز آئی، میرے ابراہیم میری ذات پر بھروسہ نہیں؟ یعنی اللہ کہتے اس پر بھروسہ نہیں، تم ایسا سوال پوچھتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے، اللہ کوئی اعتراض آبجیکشن نہیں کرنا. اللہ سے اتنا پوچھنا ہے کہ جب اتنے پرانے مر گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، اللہ سمجھا تو دے کہ یہ واپس زندہ کیسے ہوں گے. صرف اللہ مجھے سمجھا دے، بولو یہ زندہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کی ذات سے بڑھ کر بولو کوئی ذات ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم یہی کھڑے رہو، 4 پرندے کو بلاؤ. کتنے پرندوں کو بلاؤ؟ 4. سنا آپ نے کبھی سنا کتنے پرندوں کو بلاؤ؟ 4. اب پرندے کو بلانا کوئی آسان کوئی نہیں بھائی. میں یعنی سے کھڑا ہو جاؤں سگرام پورا میں پرندے بلاؤ. ہاں پرندے کے 4 مرغی نہیں آئے گی. اب اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا جاؤ 4 پرندے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ بلاؤ، میرے نام سے بلاؤ. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ویرانے میں پورا ویرانہ تھا، سناٹا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی اللہ کے نام سے 4 پرندے آئے. میرے پیاروں بولو سبحان اللہ. 4 پرندے اڑتے 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 حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے. بولو سبحان اللہ. آ گئے 4 پرندے آ گئے. حضرت ابراہیم بڑے خوش ہو گئے، کہا اللہ تیرے نام سے بلائے. 4 پرندے آ گئے. اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو. 4 کو بسم اللہ اللہ ذبح. حضرت ابراہیم نے چھری لی، 4 کو بولو کیا کر دیا؟ ذبح کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا سب کا گوشت نکالا. اب پہلے پرندے کا گوشت، دوسرے پرندے کا، تیسرے پرندے کا، چوتھے. اب وہ بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، مگر سب کا گوشت نکالا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب سب کے گوشت کو ملا دو. اتنا ملا دو، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ اور ہلاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ کون سے پرندے کا گوشت کہاں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سب پرندے کے گوشت کو کیا کیا؟ ملانا شروع کیا، ہلانا شروع کیا، ملانا شروع کیا، ہلانا شروع کیا. جب جتنا ملا دیا اب معلوم نہیں کہ پہلے پرندے کا گوشت کتنا ہے، دوسرے کا کہاں، تیسرے کا کہاں، چوتھے کا کہاں. اللہ نے کہا اب یہ گوشت کو 4 حصوں میں بانٹو اور ایک پہاڑ پہ رکھ دو. تو 4 حصوں میں گوشت کو بانٹا. اب یہ تو سب ملا ہوا تھا 4 جگہ پہ رکھ دیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم پھر ان 4 پرندوں کو بلاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا کیسے بلاؤ؟ بلایا تھا میں، بلایا تھا اللہ، اور کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. سب کا گوشت بولتے جاؤ نا، سب کا گوشت نکالا. اور صرف نکالا نہیں بلکہ سب کے گوشت کو ملا دیا، ہلا دیا. اور اس کے بعد میں 4 جگہوں پہ میں نے رکھ دیا. اے اللہ اب کیسے؟ اللہ نے فرمایا جیسے پہلے میرے نام سے پکارا تھا ابھی بھی میرے ہی نام سے پکار لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پکارا نا، جیسے پکارا اللہ کے نام سے، وہ 4 پرندے جو پہلے تھے جن کو ہم نے ذبح کر دیا، جن کے گوشت کو ملا دیا، ہلا دیا، سب ادھر ادھر کر دیا، وہ 4 پرندے واپس اللہ کے حکم سے آئے. حضرت ابراہیم فرماتے میرے اللہ کی قسم میرے پکارنے میں دیر ہوئی مگر 4 پرندوں کو اڑ کر میرے سامنے آنے میں دیر نہیں ہوئی. بولو 4 پرندے آگے، بولو 4 پرندے آگے. اللہ نے فرمایا بولو میرے ابراہیم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہ حضرت ابراہیم سچے نے بولو حضرت ابراہیم، اور روتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. تو اللہ نے فرمایا جیسے ان کو زندہ کیا قیامت میں اسی طرح سب کو زندہ کروں گا، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا. صحیح ہوگا تو جنت میں بھیجوں گا، ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا. یہ جو واقعہ آپ کو میں نے بتایا کون سا؟ حضرت ابراہیم. اور کتنے پرندے والا؟ یہ بہت سنے سنا نہیں ہوگا، بہت سنے سنا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں لکھا ہوا واقعہ ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے واقعہ؟ یہ پورا واقعہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہم کو نہیں معلوم. ہم کو قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو قرآن سے مطلب کیا وہ تو بتاؤ. آج جمعہ کا دن ہے، فجر سے لے کے اب تک کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا؟ کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا؟ چلو پڑھا نہیں، جمعہ کا دن ہے نا، بہت بزی ہوگا
پڑھا نہیں, چھوا, ہاتھ لگایا قرآن کا. یہاں کتنے کمینے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. اور چلو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, کم سے کم قرآن کو دیکھا ہو نا. ہمارے نبی فرماتے کہ مسجد میں آیا, محبت سے صرف اللہ کے کلام کو دیکھ لے, دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. پھر ہم میں سے کوئی نہیں. پھر اپنے کو مرنا نہیں, آپ سے پوچھتا اپنے کو مرنا, ابھی قیامت میں جواب دینا ہے, تو پھر ایسا آرام سے کیوں بیٹھے؟ کیا ہم کو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں معلوم؟ کیا ہم بڑے بڑے جلسے میں نہیں بیٹھتے؟ کیا ہم لوگوں کے بڑے بڑے بیانات نہیں سنتے؟ لیکن نہ, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے گیا, آپ نہ سدھرنا چاہے. ابھی یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ہم کو موبائل کے سارے واٹس ایپ معلوم ہے. بولو نا, موبائل کے واٹس ایپ معلوم ہے, ہم کو سارا موبائل کا فنکشن معلوم ہے. اس کا میسج کیسا ہوگا, اس کا واٹس ایپ کیسا ہوگا, اس کا وائی فائی کیسا ہوگا, اس کا نیٹ ورک کیسا ہوگا, اس کا ماڈل کیسا ہوگا, اس کے اندر کہاں کہاں ہم کیا کام کر سکتے, وہ ہم کو معلوم ہے. حالانکہ موبائل آیا ہوگا ابھی 15-20 سال کے اندر موبائل کا وجود ہوا ہوگا, اس سے سارے فنکشن معلوم ہے. 1400 سال پہلے قرآن کا واقعہ ہم کو معلوم تھا. آپ کو واقعہ معلوم تھا تو میں اپنی بات واپس لے لوں. معلوم تھا واقعہ قرآن میں ہے, پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر, کون کون پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم قبرستان میں گئے, قبر کو دیکھا, ساری پرانی قبروں کو دیکھا جس کے ساری کی ساری پرانی ہو گئی, ہڈی ہو گئی, جل گئی, سڑ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ بولو اللہ ان مردوں کو زندہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن. اللہ نے فرمایا کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے روتے روتے فرمایا قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ بھروسہ تو بہت ہے لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں. بولو میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے پرندے بلا لو, جلدی جلدی بولو, کتنے پرندے بلا لو. کیا کرو؟ ذبح کر, پھر کیا کرو؟ گوشت نکال لو, پھر کیا کرو؟ گوشت ہلا دو, اور پھر کیا کرو؟ اس کو 4 جگہ پہ. اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. چاروں پہاڑ پہ رکھ دو, 4 جگہ پہ رکھ دو. پھر اللہ نے فرمایا بلاؤ. ابراہیم جیسے پہلے بلایا تھا واپس بلاؤ. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا واسطہ 4 پرندے آ جاؤ. جو پرندے تباہ ہو گئے تھے, جن پرندوں کا گوشت نکال دیا گیا تھا, جن پرندوں کا گوشت ملا دیا گیا تھا, جن پرندوں کے گوشت کو پہاڑ پہ رکھا گیا تھا, ابراہیم نے ایک آواز دی, اللہ کے نام پہ آواز دی. سارے پرندے آ کر حضرت ابراہیم کے قدموں پر بیٹھے. اللہ نے پھر پوچھا اب بتا. آ گئے پرندے واپس, اب کیا کرنا؟ حضرت ابراہیم کے پاس کوئی جواب. ارے بولو ہمارے پاس کوئی جواب. ارے بولو ہمارے پاس کوئی جواب. حضرت ابراہیم نے وہی جواب دیا. سب بولیں گے ساتھ میں, بولو وَعَلَمْ. بولو وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. حضرت ابراہیم نے جواب دے دیا اللہ میں سب سمجھ گیا, اتنا بھی سمجھ گیا ہم بندوں کے پاس کوئی طاقت نہیں, ساری طاقت والا کون؟ میرے پیارو ہم کو بھی جانا ہے نا کہ ہاں یا نہ, اور حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. میری آواز نہیں آ رہی آپ کی, بول رہے حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہم نے حساب کتاب کے لیے کیا تیاری کی؟ نبی سے محبت. ہاں بولو نا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے یا نہیں؟ ارے بھائی یہ ربیع الاول مہینہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا مہینہ. بلکہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں یہ مہینہ کتنا مبارک ہے کہ اس میں ہمارے نبی کا آنا جانا ہے. اور آئندہ جو ربیع الاخر مہینہ آئے گا وہ غوث پاک کا مہینہ, یعنی ادھر نظر کرو تو نبی نظر آئے, ادھر نظر کرو تو اللہ کا ولی نظر آئے. اور ان دو کے بیچ میں اللہ نے ہم کو جمع کیا. لیکن میں تو اتنا بتاؤں نا, نبی سے محبت ہے. میں نے بولو نا ہے. ابھی میں نے ایک واقعہ سنا تھا, آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے بعد ہم فیصلے پر آ جانے کہ نبی سے محبت ہے یا ایک سب سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے نا. ہمارے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے صورت میں بھی بہت ہوتا ہے یہ پچنا لگانا. پچنا سمجھ گئے؟ ہجامہ
ارے ہاں بولو نا, ہاں میں کوئی تمہارے نکاح نہیں قبول کرواتا, سیدھے سیدھے پٹافٹ بولو. ہجامہ ہے نا, چیم ویم بھی لگتے صورت میں, اور سنت ہے بھائی, جو ہے وہ ہے, جو سنت ہے وہ سنت ہے. کیا الحجامہ, عربی میں کہتے الحجامہ, اردو میں کہتے پچنا لگانا, انگریزی میں کہتے کپی, انگریزی میں تو کیا کہتے ہیں کپی. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا ہے حجامہ, اسی لیے ہم نے کہا کہ حجامہ کرنا کروانا یہ دونوں کیا ہے, سنت ہے. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجامہ کروا رہے. اب جو صحابی نے حجامہ کیا ہوگا, جسے کہ حجامہ کبھی سر مبارک پر ہوتا ہے, کبھی پیٹھ مبارک پر ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی حجامہ کروایا ہو, سر پہ کروایا ہو یا پیٹھ مبارک پہ کروایا ہو, لیکن آپ کو معلوم ہے جب حجامہ کرتے تو خون نکلتا ہے. ارے بولنا خون, جو خون نکلا نا, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ رکھا تھا. جو حجامہ کرنے والے تھے ان کو کہا پیالے میں میرا خون, تو انہوں نے سارا خون کس نے جمع کر دیا, بولو پیالہ. میں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ پیالہ بھی مبارک ہوگا جس میں نبی کا مبارک خون ہوگا, بولو سبحان اللہ. خیر, تو حجامہ کرنے والے چلے گئے, بولو جو حجامہ کرنے والے تھے وہ چلے گئے. اب ہمارے نبی بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں بولا ہاتھ میں کیا ہے, یعنی ساتھ میں بولا ہاتھ میں کیا ہے پیالہ, اور پیالے میں کیا ہے خون مبارک ہے. اتنے میں ایک جوان صحابی وہاں سے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر. ساتھ میں بولا کیا نام ہے, حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ, جوان بالکل جوان صحابی, وہ وہاں سے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر پڑی, ہمارے نبی نے فرمایا یا عبداللہ یا عبداللہ. ہمارے نبی نے جیسا آواز دیا السلام علیکم یا عبداللہ, وہ دوڑتے, اور جوان صحابی دوڑتے آئے, لبیک لبیک بتاتے ہیں کیا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں آ گیا, آپ یہاں بیٹھے, مجھے تو پتا ہی نہیں, آپ کو بلانا بھی نہ پڑتا, میں خود آ جاتا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کام ہے, کام اسے دیکھو یہ پیالہ ہے, اس میں میرا خون ہے, حجامہ ہوا ہے, اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ, کہ خون کو کہیں دفن کرو اور پیالہ واپس. ہمارے نبی نے فرمایا دیر مت کرنا, جلدی جاؤ دفن کرو اور واپس. حضرت عبداللہ ابن زبیر جوان تھے, بولو پیالہ لے لیا, بولو پیالہ. 10 قدم چلے ہوں گے کہ ان کو خیال آیا میرے نبی کہتے خون کو دفن کرنا, ارے ہمارا تو ایمان ہے, کیا ہم ایمان کو دفن کرتے تھے, ہمیں تو نبی سے محبت ہے, کیا ہم محبت کو دفن کرتے ہیں. معلوم نہیں کیا خیال آیا, 10 قدم چل کے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو اللہ کے رسول کھڑے انتظار کر رہے. تو انہوں نے فوراً گلی بدلی, بولو گلی بدلی, دوسری گلی میں گئے, تیسری گلی میں گئے, چوتھی گلی میں گئے, دوڑے گئے. جب دیکھا کہ کوئی نہیں نظر آتا تو وہ خون مبارک کو پینا شروع کر دیا. بولو کیا کیا اس کو, میں نے بولا کیا صرف پیا نہیں, پھر اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ملایا, پھر پی لیا, پھر پانی ڈالا, پھر پی لیا, بالکل پیالہ صاف ہو گیا. لیکن دیر بہت ہو گئی کیونکہ کئی گھڑی پار کر گئے, دیر بہت ہو گئی, تو وہاں سے جو دوڑنا شروع کیا, تو دوڑ لگائی تو سیدھے ہمارے نبی کے پاس آیا اور پورا پسینے میں شراب ہو, کانپتے آئے اور کہا اللہ کے رسول پیالہ, آپ کا پیالہ, اور دیر ہو گئی معاف کر دینا, لیکن میں پیالہ صاف کر کے لے کر آیا. ہمارے نبی پاک صاحب نے کہا دفن کر دو, کہا اللہ کا شکر دیا, کہ کون سی زمین میں کیا, ہمارے نبی نے پوچھا کون سی زمین میں کیا. تھوڑی دیر خاموش رہ کر اللہ کے رسول آپ زمین مت پوچھو, ایسی جگہ دفن کیا جب نظر نہیں آئے گا, ایسی جگہ دفن کر دیا لا یرا احد, اب کوئی دیکھے گا بھی نہیں, کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. ارے قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی فرماتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے پیٹ میں میرا مبارک خون پہنچ چکا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے پیٹ میں میرا مبارک خون. تو رو پڑے, رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول کیسے دفن کرتا ہے, ہمت نہ ہوئی, آپ کا لہو مبارک, آپ کا خون مبارک, جس کو اللہ خون نہیں کہتا, اللہ جس کو جنت کا مشک کہتا اس کو دفن کیسے کر دیتا. میں اللہ کے رسول نے پوچھا, اللہ کے رسول پی گیا, اور اللہ کے رسول معاف کرنا, آپ نے کہا تھا دفن کرنا, میں پی گیا, لیکن آئندہ بھی آئے گا تو میں پی جاؤں گا, میں دفن نہیں کروں گا. ہمارے نبی نے بہت محبت سے ان کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور یوں اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک چلا جائے, جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا خون مبارک چلا جائے, جہنم تو دور کی بات, اب جہنم کا دھواں بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. محبت تھی ہمارے نبی کا لہو مبارک, بولو نا کیا کیا, پی گئے نا, یہ محبت تھی نا. اور ہم کو نبی سے کتنی محبت, ہم کو نبی سے کتنی محبت ہے, کیسے کتنے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے شاید ناراض ہوں گے, ناراض مت ہونا, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا فراڈی اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا.
اس سے بڑا میرے دوستوں ایمان کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج کل شاید بھول گئے ہوں گے آپ کل کا، اس لیے میں کل کی بات نہیں کرتا. آج جمعہ ربیع الاول مہینہ، یہ بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے کتے سے بھی زیادہ بے وفا ہے. کتا اچھا ہے کہ مالک کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے نا تو پھر مالک ڈنڈا مارتا ہے پھر بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. مالک پتھر مارتا پھر بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا. اور وہ مالک کہتا بھی ہے کہ بھائی تو کا تو میرے دروازے پر کھڑا، تو بھوک بھوک کے کہتا ہے کہ تمہاری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا نا، تمہارا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. تم ڈنڈا مارو تو بھی یہی، پتھر مارو تو بھی یہی. میرے دوستوں کتے کو معلوم ہے وفاداری کرنا. ہم نے ہمارے نبی کے ہزاروں کروڑوں احسانات کے ٹکڑے کھائے اور فجر میں سو جاتا ہے. ہماری صبح ہوتی ہے صبح 11 بجے، 12 بجے ہماری صبح ہوتی ہے، ہماری رات ہوتی ہے 2 3 4 بجے رات ہوتی ہے. جو امت صبح میں 11-12 بجے اٹھتی ہو اور جو امت کے جوان رات کو 3 بجے سوتے ہو، اللہ کی قسم بڑوں نے لکھا ہے ایسے جوانوں سے کوئی ایمان کی امید مت کرنا. یہ ہمارا حال ہے. بیٹھے رہے آگے جمعہ پڑھنے کب آئیں گے واپس کب آئیں گے جمعہ. شرم سے ڈوب بننا چاہیے میرے دوستوں. بولو نا محبت کریں گے، نبی سے محبت کریں گے. آج ادا کرو نا بھائی. میں ذرا کڑوا بول رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے آپ کو بہت ٹینشن ہوتا ہوگا اندر کہ بہت کڑوا بولتا، لیکن میرے دوستوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو میٹھی دوا دیتا ہے کہ کڑوی دیتا؟ بولو اتنا تو بولو نا، سمجھی دے. اور انجیکشن بھی دیتا نا کبھی کبھی آپریشن بھی ہوتا نا، اس کو تو مٹھائی کا ڈبہ ملتا. ہاں میرے کو معلوم ہے یہاں سکرام پورا میں میرے کو کوئی نہیں دے گا کہ اس کو مٹھائی کا ڈبہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا اچھا علاج کیا، یہ آپ کو آدھا کلو 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ ملا. اور میرے کو معلوم ہے یہاں سے جاؤں گا کتنے لوگوں کو بہت بھاری پڑا ہوگا اندر. وہ کیا کہیں گے معلوم ہے یہ سب کو بولا نہیں صحیح ساری سب کو نہیں بولا. کیسے نفرت جیسی بات کرتا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط نہیں بول رہا میرے پیاروں، لیکن جو میں نے کہا بولو صحیح کہا غلط کہا. کمی نہ ہے کہ نہیں وہ آدمی جو فجر کی نماز چھوڑے. سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے ہمارے نبی کا اس مہینے میں جانا ہوا. بولو ہمارے نبی کا اس مہینے میں. اور سچ بتانا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو، ہمارے گھر میں ہمارے باپ کا جنازہ رکھا ہو، یا ہمارے گھر میں ہمارا پیارا بیٹے کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا ہو اس کا جنازہ رکھا ہو، سچ بتاؤ ماں کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کا دل ٹوٹا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے دن تک وہ صحیح معنی میں کھانا نہیں کھاتا، صحیح معنی میں پانی نہیں پیتا. ارے میرے پیاروں وہ ربیع الاول اس وقت کا کیسا ربیع الاول ہوگا جب سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے. میرے دوستوں یہ تو لوگوں نے لکھ دیا، کہہ دیا. ہر باپ نے بیٹے سے، بیٹے نے باپ سے جو محبت نہیں کی ہوگی اس سے زیادہ صحابہ نے ہمارے نبی سے محبت کی تھی اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا. حضرت انس 10 سال خدمت کرنے والے، کتنے سال خدمت کرنے والے؟ حضرت انس نے 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کی ہے. وہ حضرت انس فرماتے کہ جب میں مسجد میں روتا روتا آیا میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ رو رہے ہیں. حضرت انس فرماتے سب کا رونا ایسا رونا تھا کہ سارا مجمع دارے مار کے روتا تھا. حضرت انس کہتے ہیں میں مسجد کے باہر اس ایریا میں گیا، وہاں ہمارے نبی کی بیویاں تھی، یعنی ہماری مائیں تھی، ان کے رونے کی آواز آئی. اور حضرت انس کہتے ہیں سب سے زیادہ میرا دل دہل گیا جب فاطمہ کے گھر کے پاس پہنچا اور فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے دوستوں کیسی گھٹی ہوتی ہوں. حضرت انس یہاں تک فرماتے، سننا، حضرت انس فرماتے میں تھوڑا باہر کی طرف نکلا تو دور میں نے دیکھا میرے نبی کی اٹھنی بیٹھی ہوئی ہے. بولو نبی کی، یعنی ساتھ میں بولو نبی کی. اور اس اٹھنی کا نام عزبا. بولو کیا نام ہے؟ عزبا. اور یہ اٹھنی ہمارے نبی کو بہت پیاری تھی، اتنی پیاری تھی کہ حضرت انس فرماتے کہ میرے نبی جب اس اٹھنی کو چھوڑتے تھے چلنے کے لیے تو گلے میں کوئی رسی بھی نہیں ہوتی، گلے میں کوئی لگام بھی نہیں ہوتی، کوئی نشانی بھی نہیں ہوتی. حضرت انس کہتے ایک دن تو حضرت علی آئے اور حضرت علی نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ نے اٹھنی کو ایسا چھوڑ دیتے ہو چلنے کے لیے، یہ کہیں جنگل میں چلی جائے گی تو ڈھونڈنے کون جائیں گے اور کہاں کہاں جا کے ڈھونڈیں گے. اس وقت حضرت انس فرماتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی یہ اٹھنی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی کیونکہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا، یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کرتی ہے. حضرت انس کہتے کہ مجھے وہی اٹھنی نظر آئی، یہاں نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، سارے صحابہ بیٹھے اور وہ اٹھنی نظر آئی. حضرت انس کہتے ہیں میں خوشی سے مارے کہ چلو نبی کی اٹھنی وہاں بیٹھی ہے. کہتے میں دوڑتا دوڑتا گیا اور میں جا کے کتنا اٹھنی کو پیار کیا. لیکن حضرت انس فرماتے وہاں جا کے میں رویا جو پہلے نہیں رویا تھا.
اس لیے کہ میں نے اٹھنی کو بھی دیکھا، وہ بڑے بڑے آنسو ٹپکا ٹپکا کے رو رہی ہے. حضرت انس فرماتے میں چارہ لے کر آیا میں اٹھنی کو کھلانے کے لیے. حضرت انس کہتے 24 گھنٹے تک چارہ سامنے پڑا رہا، اٹھنی نے کھانا نہیں کھایا. بولو اٹھنی نے کھانا. حضرت انس کہتے 24 گھنٹے کے بعد میں آیا، میں نے وہ چارہ بدلا، دوسرا چارہ لے کر آیا. کہتے اور 24 گھنٹے ہو گئے، اٹھنی نے چارہ. حضرت انس فرماتے تیسرے دن میں آیا، چارہ ویسا ہی پڑا تھا. حضرت انس کہتے روتے روتے میں نے اٹھنی کو پیار کیا اور پیار کرتے کرتے کہا کھا لے نا، تھوڑا تو کھا لے، اپنی جان بچا لے، تھوڑا تو کھا لے. حضرت انس فرماتے میں نے اٹھنی کو پیار کرتے کرتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہا تھوڑا تو کھا لے، اپنی جان تو بچا لے. حضرت انس فرماتے اٹھنی کھڑی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. کہتے حضرت انس سے اتنا خوش ہو گیا، اٹھنی کھڑی ہو گئی، اپنے گھر لے جاؤں گا، نبی کی اٹھنی کو اپنے گھر پہ لے جاؤں گا. لیکن کہتے وہ میرے گھر نہیں آئی، وہ فاطمہ کے گھر کے پاس گئی اور فاطمہ نے اندر سے دیکھا تو آواز آئی میرا ابا کی اٹھنی، میرا ابا کی اٹھنی. اور کہتے فاطمہ باہر آتی. حضرت انس کہتے میں اٹھنی تک پہنچتا، اس سے پہلے اٹھنی زمین پر گری اور ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے دوستوں وہ ایک جانور نبی کی محبت میں کھانا، وہی تو ٹائم ختم ہو رہا ہے. جانور نبی کی محبت میں کھانا نہیں، نبی کی محبت میں پانی. ہم انسان نبی کی محبت میں داڑھی نہیں. قیامت میں وہ اٹھنی بھی اگر ہمارے سامنے آئے گی تو کیا جواب دیں؟ وہ اٹھنی کہے گی میں نبی کی محبت میں کھائی نہیں، میں نبی کی محبت میں پی نہیں. ابھی دیکھو چہرے پہ داڑھی نہیں. یہ امت ہے جس کو نبی سے محبت ہے، نبی کا چہرہ توڑ دیا، نبی سے محبت ہے. ہاں اپنی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے ہو گئی، بولو نبی سے محبت ہے. ہاں گھر میں ٹی وی دیکھتا، بولو نبی سے محبت ہے. ہم نے موبائل میں ننگی لڑکیوں کو نچاتا ہے، نبی سے محبت ہے. اپنی گاڑیوں میں بڑے بڑے ڈیک چالو کر کے گانے سنتا ہے، یہ نبی سے. میرے دوست یہ ڈھونگ کب تک چلے گا، کب تک یہ ڈھونگ چلے گا؟ اس لیے دیکھو ٹائم ختم ہو رہا ہے، 1:25 ہونے ہیں. میں آپ تمام سے ایک اپیل کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سب لوگ وعدہ کرو آج سے ایک کام کریں گے انشاءاللہ، اور ربیع الاول میں تو شروع کرنا ہی کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. کیونکہ ایک ہی بات پوچھو کہ ہمارے نبی نے آخری وصیت کیا فرمائی؟ آخری وصیت کیا فرمائی؟ بولو بولو ساتھ میں کیا فرمائی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز 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 نماز. میرے پیارو کون کون تیار ہے آپ سے نبی کی وصیت کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ؟ کب سے شروع کریں؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے کو 2 اعلان کرنے، جلدی سے اعلان کر دوں. پہلا اعلان یہ کرنا، آج جمعہ کا دن ہے، ربیع الاول مہینہ ہے. آپ سب لوگ جمعہ کے بعد درود شریف پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب تو سب کو یاد ہے، بانٹنے کی اور کاٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بولو نا کون سا درود پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ. 80 مرتبہ پڑھیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. لیکن اس وقت میں بہت محنت کے ساتھ ایک کارڈ میں نے تیار کیا ہوں اور میں لانے والا تھا لیکن تھوڑی دیر ہو گئی لانے میں، لیکن آپ لوگ ضرور لے کر جائیں. آج کل ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ ہے نظر کا لگنا. بولو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھو جتنا جلن ہمارے دل میں ہوگی نا اتنی آنکھوں میں نظر آئے گی. اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا اچھا خاصا جوان بیچن رہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے رپورٹ کلیئر ہے. ہاں اور بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے رپورٹ کلیئر ہے، ہزاروں روپئے جاتے مگر چین نہیں دل میں، چین نہیں، سکون نہیں، گھر میں دل نہیں لگتا، دکان پہ دل نہیں لگتا، پریشان ہے، باہر پریشان، اندر پریشان. تو یہ ہے نظر کا لگنا. بولو کیا ہے نظر کا؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. تو اس زمانے میں نبی فرماتے نظر کا لگنا حق ہے، تو آج تو پورے جلن سے ہم بھرے ہوئے تھے. تو یہ نظر کو دور کرنے کے لیے نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا، نہ کوئی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کہیں لائن لگانے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں اس کا کیا علاج ہے، یہ لمبا سا کارڈ ہے، وہ انشاءاللہ باہر تقسیم ہوگا. کس کو دیا؟ جی ہمارے مؤذن صاحب دامت برکاتہم کو وہ کارڈ دیا ہے. اطمینان سے لے کر جاؤ، زیروکس کراؤ، فوٹو کاپی کراؤ، اپنی بیوی کو بھی دو، اپنے بچوں کو بھی دو، تاکہ یہ جو بے چینی اور گھبراہٹ جو ہمارے اندر آئی ہے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، سنت عطا کرے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فعباد الله، ناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالتقوى وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقيمين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو نور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بالفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعالوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. शफे सीधी कर ले, कंधे से कंधा मिला दे, जिन हजरात के पैजामा तस्लुम तखलों के नीचे ऊपर कर ले। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, मिल मिल के खड़े रहे। अल्लाह सबके दिलों को الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. جعل الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ جمعہ کا دن ہے, مبارک دن ہے, ربیع الاول مہینہ ہے, تیرا کرے اللہ معلوم نہیں مجمع میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں پلپلاتا ہوگا, اس کا رونا تجھے اچھا لگتا ہوگا. اللہ اسی کے صدقے میں آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. اللہ میرے جیسے نالائق کا بولنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے, ہم سب کو نمازی بنا دے, ہم سب کو پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ وہ اٹھنے کا واقعہ کہنا بہت آسان تھا, لیکن کیا گزری ہوگی اللہ, وہ وقت وہ مرحلہ کیسا ہوگا اللہ, کہ اللہ اس اٹھنے کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ, بہت بڑے بڑے گنہگار ہیں اللہ. وہ تو معلوم نہیں اللہ, بہت بڑے گنہگار ہیں. ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے, کانوں سے گناہ کیے, زبانوں سے گناہ کیے, ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہ. کہ اللہ بہت سارے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں, دکان میں بہت پریشان ہے, اپنے کاروبار میں بہت پریشان ہے اللہ. سب کو بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. کہ اللہ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے ہیں اور ڈوبے چلے جا رہے ہیں اللہ, کوئی راستہ نظر نہیں آتا اللہ. خیر سے اللہ قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ. ہمیں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے. کہ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. کرے اللہ اے اللہ بہت مبارک کری اللہ, جمعہ کا دن ہے اللہ, ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ. آج سے سب کو نمازی بنا دے اللہ. ہمیں کہنا نہیں آتا اللہ, ہمیں کہنا نہیں آتا, کہنا ہمارا کام ہے اللہ. ہدایت دینا تیرا کام ہے اللہ. پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ, پورے علاقے کو نمازی بنا دے اللہ. پیارے نبی کی سچی محبت کرنے والا بنا دے اللہ. کہ اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ. ہماری ماں بہت پیاری ماں ہے اللہ, اسی کے قدموں کے نیچے تو نے جنت کو بچھایا ہے اللہ. ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کا اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ, بہت سے بیٹے ہوں گے کسی کی ماں نہیں, کسی کا ابا نہیں اللہ. ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ. ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے
اللہ ہم سب کے دلوں سے حسد، جلن، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ دور کر کے ہمارے دل کے برتن کو صاف اور پاک کر دے. اللہ تیری معرفت اور نبی کی محبت سے اسے آباد کر دے کہ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.